کیا آپ جانتے ہیں ٹرانسجینڈر کیا ہوتا ہے؟ کیا بظاہر نارمل نظر آنے والے مرد یا عورت حقیقت میں ٹرانسجینڈر ہو سکتے ہیں؟ LGBTQ+ تنظیم کیا ہے؟ پاکستان میں ٹرانسجینڈر بل کی منظوری پر ہنگامہ کیوں برپا ہے؟ کیا ہم LGBTQ جیسی تنظیم کا پاکستان میں داخلے کا راستہ ہموار کر رہے ہیں یا یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے؟ میں ہوں عروج شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی سوچ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں ٹرانسجینڈر بل پر ہونے والی تنقید کی، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے یہ کام کر لیں تاکہ ہماری معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ٹرانسجینڈر پرسنز ایکٹ 2018 4 سال پہلے پارلیمان سے منظور ہوا۔ یہ بل نون لیگ، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور مسلم لیگ ق کی 4 خواتین ورکرز نے تیار کیا تھا، لیکن 4 سال بعد یہ ایکٹ ایک بار پھر بحث کا موضوع بنا جب جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے اس میں ترمیم کی تجویز کی، جبکہ سوشل میڈیا پر بھی اس کے خلاف ٹرینڈز چلائے گئے۔ سب سے پہلے ہم اس بل پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ یہ ہے کس لیے۔ ناظرین، یہ بل بنیادی طور پر خواجہ سراؤں کے حقوق سے متعلق ہے۔ اس بل میں انہیں ملازمتوں، تعلیم حاصل کرنے اور صحت کی سہولیات تک فراہمی کو قانونی حیثیت دی گئی ہے، جبکہ وراثت میں بھی ان کا قانونی حق تسلیم کیا گیا ہے۔ خواجہ سراؤں کو سہولت دینے سے انکار اور امتیازی سلوک پر مختلف سزائیں بھی تجویز کی گئی ہیں۔ اس بل میں ٹرانسجینڈر کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر انٹرسیکس خواجہ سراں ہیں، جن کو کچھ یوں ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ان میں مردوں اور خواتین دونوں کی جنیاتی خصوصیات شامل ہوتی ہیں، یا جن میں پیدائشی ابہام ہو، یعنی وہ پیدائشی مخنث افراد ہوں۔ دوسرے نمبر پر ایسے افراد ہیں جو پیدائشی طور پر تو لڑکا یا لڑکی پیدا ہوتے ہیں، مگر بعد میں اپنے جنس کی تبدیلی کے عمل سے گزرتے ہوئے اور آپریشن کے بعد مرد یا عورت بنتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ایسے لوگ ہیں جو پیدائش کے وقت کی اپنے جنس سے خود کو مختلف یا متضاد سمجھتے ہیں۔ اس بل پر زیادہ اعتراض اسی تیسرے نمبر کی شق پر ہے، کیونکہ اس کے مطابق اگر کوئی مرد زندگی کے کسی حصے میں یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ تو عورت ہے، اس کے اندر مردوں والے احساسات ہی نہیں ہیں، تو وہ اپنی جنس تبدیل کروا سکتا ہے۔ ناظرین، جدید اصطلاح میں ٹرانسجینڈر کی بنیادی تعریف بھی اسی تیسرے نمبر کے زمرے میں لی جاتی ہے، اور ساری بحث بھی اسی مسئلے پر ہے، اس لیے سب سے پہلے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بات پر تو ہم سب متفق ہیں کہ مرد، عورت اور خواجہ سرا کو فزیکل ایگزامن کے بعد ڈاکٹر جنس کا سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے، لیکن ٹرائی جینڈر کے اس معاملے میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی شخص کے احساسات کیا ہیں کوئی ڈاکٹر یا طبیب اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی لیبارٹری ٹیسٹ اس کے احساس کا تعین نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ خالصتاً نفسیاتی یا سائیکالوجی سے متعلق معاملہ ہے۔ یعنی عین ممکن ہے کہ ایک شخص بائیولوجیکلی یا بائی برتھ تو مرد ہو، مگر وہ سمجھتا ہو کہ وہ تو عورت ہے۔ اب پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹرانسجینڈرزم کے حامیوں کا کیا موقف ہے۔ ناظرین، ان کا اصرار ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں عورت ہوں تو آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ اس بات کو تسلیم نہ کریں، یا یہ کہیں کہ نہیں جی، کروموسوم کے حساب سے تو تم مرد ہو۔ ان کا اصرار ہے کہ جینڈر کا تعلق مکمل طور پر اس شخص کے ذاتی احساس سے ہے، وہ خود کو کیا سمجھتا ہے اور کیا کہتا ہے۔ اس سوچ کے حامیوں کی ایک تنظیم ہے جس کو LGBTQ+ تنظیم کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی لیسبین، گے، بائی سیکشول، ٹرانسجینڈر تنظیم۔ اس تنظیم نے دنیا بھر میں اپنے حقوق سے متعلق قوانین بنوا رکھے ہیں اور اپنے غیر فطری احساسات کو معاشرے کے لیے قابل قبول کروانے کی جدوجہد کی ہے، اور کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اب پاکستان میں پاس کیے گئے اس بل کے مخالفین کہتے ہیں کہ یہ بل اس تنظیم کی پاکستان میں راہ ہموار کرنے کی کوشش ہے، جس کی وہ سخت مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا اعتراض جس پوائنٹ پہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ہم جنس پرستی کی بنیاد پڑ سکتی ہے، کیونکہ اگر کوئی مرد کہہ دے کہ وہ تو عورت ہے اور صرف اس کے کہنے پر قانونی طور پر اسے عورت تسلیم کر لیا جائے تو وہ لیگلی کسی بھی مرد سے شادی کر سکتا ہے۔ اسی طرح عورت بھی بالکل ایسا کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا اعتراض ہے کہ اگر مرد کے کہنے پر اسے قانونی طور پر عورت تسلیم کر لیا جائے تو اب اسے ان تمام جگہوں پر رسائی مل جائے گی جو خواتین کے لیے مخصوص ہیں، جیسا کہ خواتین کے لیے مخصوص واش رومز، ہاسپٹلز، خواتین کے وارڈز، خواتین کے لیے مخصوص دکانیں وغیرہ۔
اس کے علاوہ اسلامی ملکوں میں وراثتی قوانین بھی مردوں اور عورت کے لیے الگ الگ ہیں۔ اگر کوئی عورت کہے کہ وہ تو مرد جیسے احساسات کی حامل ہے اور اس کو مرد ڈکلیئر کر دیا جائے تو وہ باپ کی جائیداد میں 2 حصوں کی مالک بن جائے گی، جبکہ اس سے پہلے اس کا صرف 1 حصہ ہوتا تھا۔ ناظرین، ٹرانسجینڈر پرسنز ایکٹ 2018 کو اگر پڑھیں تو یہ بل خواجہ سراؤں کے لیے ہے اور عام مرد اور خواتین کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اس میں کہیں بھی ٹرانسجینڈر شادی یا ہم جنس پرستی کی بات نہیں کی گئی۔ اس حوالے سے جو خدشات بیان کیے جا رہے ہیں وہ فی الحال مفروضے ہیں، لیکن چونکہ اس بل کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کچھ لوگ اس کے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس قانون کو جماعت اسلامی نے وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج بھی کر رکھا ہے۔ ان کا اعتراض اس بات پر ہے کہ کسی بھی شخص کو اس بات کا اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ صرف احساس کی بنیاد پر اپنی جنس کا تعین کرے۔ اب ایک نظر سینٹ میں جمع کرائے گئے اعداد و شمار پر ڈالتے ہیں جو نادرا میں جنس تبدیلی کی درخواستوں کے حوالے سے ہیں۔ وزارت داخلہ کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 3 سال میں نادرا کو جنس تبدیلی کی 28,723 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جن پر عمل درآمد کیا گیا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ 16,530 درخواستیں جنس مرد سے عورت میں تبدیلی کی ہیں اور 15,000 سے زائد درخواستیں خاتون سے مرد میں تبدیلی کی ہیں۔ اسی طرح مرد سے ٹرانسجینڈر بننے کے لیے 9 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جبکہ عورت سے ٹرانسجینڈر بننے کی کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی۔ البتہ ٹرانسجینڈر سے مرد بننے کے لیے 21 درخواستیں اور ٹرانسجینڈر سے عورت بننے کے لیے 9 درخواستیں جمع کرائی گئی ہیں۔ ان اعداد و شمار کے حساب سے میل سے فیمیل کی خواہش رکھنے والے درخواست گزاروں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر زیادہ تعداد خواتین سے مرد بننے والے درخواست گزاروں کی ہے۔ مذہبی جماعتوں کے ارکان نے ان اعداد و شمار کو تشویشناک قرار دیا ہے، لیکن پشاور کے نارتھ ویسٹ جنرل ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر کے پروفیسر ڈاکٹر عبید اللہ کا کہنا ہے کہ ہمارے ہاں 25 کروڑ آبادی والے ملک میں ہر سال 22,000 ایسے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے جن کے جنسی اعضاء میں ابہام ہوتا ہے۔ اس لیے جنس تبدیل کروانے والوں کا یہ انتہائی معمولی تناسب ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مکمل طور پر ایک طبی حالت ہے۔ ناظرین، ہم نے اس بل کے حامیوں اور مخالفین دونوں کے نظریات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ خواجہ سراؤں کے اس بل کو LGBTQ+ کی سازش کہنا بھی درست نہیں اور اس بل پر ہونے والے اعتراضات کو یکسر مسترد کرنا بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ قانون سازی ایک ایسا عمل ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتا رہتا ہے۔ وفاقی شرعی عدالت اور اسلامی نظریاتی کونسل میں اس بل پر بحث جاری ہے اور امید کی جا سکتی ہے کہ کوئی بہتر اور متفق حل نکالا جا سکے۔